علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج 5 فروری ہے۔ پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا کچھ معاملہ چل رہا ہے۔ مختلف قسم کی سیاسی جماعتوں نے ریلیز وغیرہ بھی کیے ہیں، کچھ جلسے وغیرہ بھی کیے ہیں، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کشمیر کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں کیا جاتا ہے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ان کی آزادی کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں، لیکن صرف معاملہ زبانی جمع خرچ تک ہی ہے، کیونکہ یہ کشمیر کا معاملہ کوئی آج کا تو نہیں ہے، اور نہ ہی فلسطین کا معاملہ کوئی آج کا ہے۔ مسلم دنیا نے بشمول پاکستان کشمیریوں کے لیے اب تک کیا کیا، 70 سال سے لے کر اب تک اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں مسلمانوں کی، تو جن ملکوں پہ آزادی کی لہر چلی تھی مسلمانوں سے ہٹ کر، سوڈان کی دارفور وغیرہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کو تو آسانی سے آزادیاں بھی مل گئیں، اور ایون جب آپ نے دیکھا کہ جو سوویت یونین ٹوٹا اس کے بعد بھی جو ریاستیں آزاد ہوئیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں آزادیاں نصیب ہوئیں، لیکن اگر نہیں مل سکی ابھی تک تو آزادی کشمیریوں کو نہیں مل سکی، اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ ملے گی۔ کشمیریوں کو جو بھی اگر آزادی ملے گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو شاید اپنے بلبوتے پہ ملے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے یا کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی بڑی مجھے نہیں لگتا کہ، میں صاف بات کرتا ہوں، مطلب اس سے کوئی ملک دشمنی کہے یا تو میں نہیں مانتا، کیونکہ جب پہلے جس وقت ماضی کے اندر جب کہ برسر پیکار تھا چائنا بھارت کے ساتھ، تو پیغام دیا گیا تھا خاص طور پر پاکستانی افواج کو کہ اس وقت آپ کشمیر میں فوج داخل کر دیں، لیکن اسی دوران جو ہے امریکنز ہمارے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، آپ اس پہ یہ کام نہ کیجیے گا، ہم کشمیر کا مسئلہ خود حل کرا دیں گے۔ وہ آج تک حل ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ 7واں بحری بیڑ آ رہا ہے، وہ آج تک آ رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد اور امریکہ کا ماضی دیکھنے کے باوجود آج بھی اگر آپ ہمارے جو بھی نام نہاد حکمران یا سیاستدان، نام نہاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ملک اور قوم سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو سب اپنے ذاتی مفادات سے، اشرافیہ یا بدماشیہ جو بھی آپ نام لے رہے ہیں، ان کے کئی نام ہیں اور ان کو تو یہ ہر خانے میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ابھی تک؟ مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، نام سے آپ کر دیں، لیکن عملی طور پر تو آج تک کہیں کسی نے کوئی کام نہیں اٹھایا۔ وہ IC بن گئی، ٹھیک ہے، آپ نے ادھر ادھر کوئی ایک آدھ کو قرارداد اگر پاس کرا دی، کچھ کرا دیا چھوٹا موٹا، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔ کسی بھی کوئی حکمران یہ نہیں کہہ سکتا آج تک پاکستان کا کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے۔ جس شخص نے کام کیا تھا اس کا نام غالباً، شاید میں غلطی بھی نہیں ہوں تو عمران خان ہی تھا غالباً، اگر کوئی لیڈر تھا ہمارا عمران خان، جس کو ساری دنیا مانتی ہے، لیکن ہمارے ارباب اختیار اسے لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی یہ بھی ایک کمال ہے کہ ساری دنیا جس کو تسلیم کر رہی ہے، ساری دنیا میں جس کی ایک عزت کا ایک ڈنکا بج رہا ہے، جس کی یہ تمام باتیں اس نے کی اسلام کے حوالے سے، یونائٹڈ نیشن کے اندر آواز اٹھائی گئی، یونائٹڈ نیشن کے اندر اسلام فوبیا کے نام سے باقاعدہ قانون بنا اور ایک دن مقرر کیا گیا، تو واحد وہ شخص تھا جس نے کہ مطلب کوئی اسلامی مطلب ریاست یا اسلامی سلطنت یا اسلامی قوم کا جو بھی ایک تصور ہوتا ہے اس والے سے ایک جدوجہد کی تھی، لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ کیا کیا گیا ہے، اس کو آپ نے نشان عبرت بنا دیا، اور نشان عبرت بن چکا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کشمیر آزاد ہوگا؟ جو میں نے آپ کو تعویلیں دی ہیں اس طرح خود بتائیں، کیا اس طرح آزاد ہوگا جو ہمارے ابھی تک حکمراں کرتے رہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیں جو کچھ بھی کرنا ہے، 10 منٹ کی واک کر لیں، 20 منٹ کی واک کر لیں، دن منا لیں، 5 کی جگہ 10 فروری، سال میں 1 سال کی جگہ 2 سال کر لیں آپ کشمیریوں کے ساتھ، لیکن کشمیریوں کے لیے ایمانداری سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کشمیر کی آزادی نہ امریکہ چاہتا ہے نہ برطانیہ چاہتا ہے، اور ہم بدقسمتی سے نہ ہم امریکہ کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں اور نہ ہم برطانیہ کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے چنگل سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے جب ہم ان کے چنگل سے نہیں نکلنا چاہتے تو پھر ہم کشمیر کی آزادی کی بات جو کرتے ہیں یہ سب سیاسی معاملات ہیں۔
بات جو میں نے عمران خان کی تھی اسلام کے حوالے سے، تو وہ کس قدر مطلب اس کے اقدامات تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، انہوں نے آ کر جو ایک رحمت للعالمین اتھارٹی تھی اس کو بھی ختم کر دیا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں وہ دین یا اسلام کے حوالے سے؟ ابھی سیاسی مہم چل رہی ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے الیکشن میں تقریباً کو 4 دن رہ گئے ہیں، 3-4 دن رہ گئے ہیں. اور جتنی یہ کمپین چلا رہے ہیں لوگ، آپ یقین کریں کہ میں نے بڑی ڈیپ لیول کے اوپر پتہ کیا ہے، اس تمام لیول جتنی بھی مطلب ان کی جو مہم ہے نا، اس کا تمام کا جو جتنا بھی لیول وہ کوشش کر رہے ہیں بڑھانے کی، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے معاملات اور بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن وہ یقین کریں کہ سب ان کو الٹا پڑ رہا ہے. یہ جو انتخابات میں چلنے والی جو مہم چل رہی ہے، ایک تو ابھی آپ نے دیکھا یہ بیہودہ جو ایک فیصلہ آیا عدلیہ سے، جس پہ ساری دنیا کے اندر، میں تو آپ کو کہتا تھا نا کہ اس فیصلے پہ میں بات ہی نہیں کروں گا، لیکن سوال یہ پتہ ساری دنیا میں اس پہ بات کی جا رہی ہے، اور ساری دنیا میں عدلیہ کی اور پاکستان کی وہ سبکی ہو رہی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہندوستان کے علاوہ، ہندوستان کو تو چلو ہندوستان کے علماء کی آپ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے تھے یار وہ فیصل صاحب وہ تو انڈیا تو ہمارا دشمن ہے. بھائی انڈیا دشمن ہے، انڈیا کے مسلمان ہمارے دشمن نہیں ہیں. یہ جو انڈیا میں شریعت چلتی ہے وہ ہماری شریعت کے خلاف نہیں ہے. تو چلو ہم کہتے ہیں چلو ہندوستان کے مسلمان غلط کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک غلط کہہ رہے ہوں گے، مولانا ندوی صاحب غلط کہہ رہے ہوں گے، دوسرے تیسرے غلط کہہ رہے ہوں گے. اب تو کیا کہتے ہیں جو مصر کی یونیورسٹی ہے وہاں سے بھی جو ہے وہاں سے بھی باتیں ہونے لگی ہیں کہ پاکستان میں کس قسم کے کام کیے جا رہے ہیں، غیر شرعی غیر اسلامی فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت اہم ہیں، اور یہ جتنی بھی کر رہے ہیں آپ یقین کریں سارے کا سارا فیور یعنی یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ انتخابات سے پہلے عمران خان کو ایسا نتیجہ دینا چاہتے ہیں جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان بری طرح ہار گئے. لیکن آپ یقین کریں، میں آج ایک جنرل تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو، صرف میں آج اپنا جنرل تجزیہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنی کوشش کر رہے ہیں عمران کو ہرانے کی، اتنا الٹا ہی یہ مطلب اس کا اثر آ رہا ہے. اور سارے جتنے بھی سرویز ہیں پاکستان کے، پاکستان سے باہر کے، عرب ممالک کے، عرب ممالک سے باہر کے، امریکہ کے، اینٹی عمران کے اور فیوریبل عمران کے سارے سروے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اوپر جا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ میں نے بتایا جو انتخابات میں جو مہم چل رہی ہے، بھی آپ دیکھیں وہ ایک صاحب آئے، آپ نے دیکھا وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے مہم، کس قسم کی مطلب لغو باتیں کی جا رہی ہیں. وہ ایک نے کہا کہ جناب وہ استغفر اللہ کفر نہ کفر باشد کے نواز شریف جو اللہ کے بعد اگر کوئی شخص ہے تو وہ نواز شریف ہے. ایک صاحب آئے انہوں نے کہہ دیا جماعت جے یو آئی کے، انہوں نے کہا کہ جناب فضل الرحمان کو ٹکٹ دینا جو وہ جنت کی چابی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں جو چل رہی ہیں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہو کے باہر بھی چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں، باہر بھی چل رہی ہیں. ایک عرب ٹی وی کے اوپر میں نے یہ دیکھا چلتے ہوئے. تو یہ کیا پیغام ساری دنیا کو جا رہا ہے اسلامک ریپبلک پاکستان کے اندر؟ یہ اچھا اس کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی معاف کیجیے گا، مطلب پیکا بن گیا، ججوں کی توہین بن گئی، اس کے اوپر بڑے قانون ہیں، کوئی کسی نے بات کی فوج کے خلاف، کسی نے بات کی عاصم منیر کے خلاف، تو بھائی فٹافٹ اس کو پکڑیں گے. سوشل میڈیا ایف آئی اے نوٹس دے رہی ہے. لیکن یہ کہنا کہ سرکار دو عالم اللہ کے بعد اگر کوئی شخص ہے تو وہ نواز شریف ہے، اس کے اوپر تو بندہ ابھی تک گھوم رہا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر تو اتنا بڑا جرم ہے، اس کے اوپر تو نواز شریف کو ایکسپلینیشن کال ہونی چاہیے، بینڈ کر دینا چاہیے. اگر آپ کے اندر غیرت اور حمیت اگر موجود ہے آپ کی، تو آپ نے براہ راست اللہ کی بھی توہین کی، اور وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ. جنت کے سرٹیفکیٹ وہ بانٹے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اور بھی اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں. لیکن ارباب اختیار کو یا عدلیہ کو یا قاضی صاحب کو کل فکر نہیں ہے. توہین اللہ ہو، توہین شریعت ہو، توہین اسلام ہو، توہین دین ہو، توہین رسول اللہ ہو، نو پرابلم. عدلیہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور جو آپ کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، باقی سب خیر ہے، ڈو واٹ ایور یو وانٹ. یہ تباہی کی نہیں ہے تو صورتحال کیا ہوگی؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی نا جنرل تجزیہ، اس کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ جو غیر جانبدار لوگ تھے نا، یقین کریں بہت سارے، یعنی آج سے 1 مہینے پہلے بہت سارے لوگ تھے جو کہتے تھے یار ٹھیک ہے بھائی یار عمران خان نے کو بھی دیکھیں گے یار، پتہ نہیں ہم مطلب وابستگیاں ہوتی نا کچھ کی، نہیں یار ہماری وابستگیاں مطلب پیپلز پارٹی سے پرانی ہیں، کو ہمارے رشتہ دار ہیں، نہیں یار ہمارے مسلم لیگ نواز کے ساتھ. لیکن یہ صورتحال دیکھ کر آپ یقین کریں ان کے بھی ووٹ اب وہ کہہ رہے کہ ہم تو دیں گے نا عمران خان کو، کیونکہ یہ تو سارے ملک دشمن آ رہے ہیں، کہہ رہے یہ تو بیڑا غرق کرنے والے ہیں.
یعنی اب غیر ملکی میڈیا کے اندر سے چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے. وہ آپ کو پتا ہے اکنامکس کی ایک رپورٹ آئی تھی، بڑا ہنگامہ ہوا تھا، کہتے ہیں عمران خان نے نکال دیا، فلانا کر دیا، وہ تماشا مچا تھا، یاد ہے آپ کو سب کو. وہ اس کے بعد ابھی ایک اور آ گئی ہے ٹائم میگزین کے اندر، اس کے اندر بھی رپورٹ آ گئی، اس کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کو کرٹیسائز کیا گیا کہ امریکہ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا پاکستان میں ہو رہا ہے. اور واضح طور پر انہوں نے کہا وہی بات کہی جو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو کچھ پاکستان کے اندر ہے، جو نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، وہ امریکہ کی مرضی سے اور موجودہ سیٹ اپ کر رہے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، اور اس نے لکھا بھی ہے کہ نواز شریف کو اس لیے امریکہ یا دوسرے لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ آپ کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں. ایک طرف تو یہ آپ دیکھتے ہوں گے وہ میٹنگ ہو گئی، فلانا ہو گیا، ڈھمکنا ہو گیا، یہاں سے پیسے آ رہے ہیں، وہاں سے رول ہوگا، اوور رول ہو گیا، یہ قرضہ مل گیا، وہ قرضہ مل گیا. لیکن دوسری طرف آپ یہ خبریں دیکھیں تو یہ خبریں اگر آپ دیکھیں آپ کو تو وہ عرضہ مل جائے، قرضہ مل گیا، وہ ہمارے NFC ایوارڈ اور فلانا اور ڈھمکنا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اگر ان چیزوں کا رکھیں تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ ہم کہاں ترقی کر رہے ہیں. اسی لیے میں قوم سے کہتا ہوں کہ اس وقت ٹائم ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں. ہر چیز آپ کے سامنے. اگر اس مرتبہ عمران خان کو کوئی ووٹ نہیں پڑا، یا اگر قوم نے اگر بھرپور طریقے سے سپورٹ، انہیں تو ساری دنیا کہہ رہی ہے یار، مطلب کوئی ایک ملک مجھے بتا دے. اسرائیل کے اخبارات تک کہہ رہے ہیں، اسرائیل کے اخبار کے اندر یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر پاکستان کے ساتھ اگر کوئی سنسیئر ہے اور مکمل طور پر اینٹی اگر اسرائیل ہے تو وہ عمران خان ہے. تو اب ایسی صورت کے بعد بھی پھر اگر آپ لوگ کہیں کہ عمران خان مولانا فضل الرحمان جیسا شخص آ کر یہ وہ آ کے ایک بکواس کر دے کہ جناب وہ تو یہودی ایجنٹ ہے اور فلانا ڈھمکنا ہے، تو پھر اس سے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے بڑھ کر ڈھٹائی یا اس سے بڑھ کر میں کیا الفاظ، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. فیصلہ قوم نے کرنا ہے کیونکہ ابھی فیصلے کا ٹائم آ رہا ہے. زیادتیاں عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہیں، مسلسل لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. وہ جہانگیر ترین صاحب کو نوازا جا رہا ہے، جہانگیر ترین کے بندے مقابل سے ان کو اٹھا کے بند کر دیا گیا. آج سنا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں گے، لیکن ان کی ساری مہم تو خراب کر دی. تو ایسے کس طریقے سے یہ الیکشن ہوئی ہے؟ یہ الیکشن جو ہے بنا بتایا کہ یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن ہے، اور یہ صرف اس ٹیم کو لے کے آنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے عمران خان کو نشان عبرت بنائے. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو 6 دن پہلے بتایا تھا کہ اس کے اندر ان کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور اسی لیے وہ آپ کو معاملات جو ہیں گڑبڑ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اب یہ کل آپ نے دیکھا کہ خبر آئی تھی محترمہ بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جو ان کے رابطے ہیں اہم لوگوں کے ساتھ. اور یہ بات میں نے آپ کو بہت پہلے جب کہی تھی، آج سے تقریباً 4-5 دن پہلے بھی کہی تھی، بہت پہلے بھی کہا تھا کہ بشرا بیگم کے براہ راست رابطے ہیں اہم لوگوں کے ساتھ. اور انہی رابطوں کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ بشرا بیگم کو اڈیالہ کی بجائے ان کو وہاں بھیجا گیا. لیکن لوگوں نے جناب وہ طوفان بدتمیزی بچائی کہ نا فیض صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ غلط بات کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں تھی کوئی. میں نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، زیادہ میں بات نہیں کروں گا، تھوڑے دن میں آپ کو ثبوت مل جائے گا. اب کل بشرا بیگم نے کہہ دیا. لیکن رابطے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی وہ عمران خان کے فی الحال خلاف چلی گئی ہے. دباؤ اس پر بہت ہے، لیکن یہ کہنا کہ بالکل رابطے میں نہیں، بالکل غلط ہے. یہ ان کا رابطہ اسی وقت ہو گیا تھا جب وہاں پہ بشرا بیگم کو جب سزا سنائی گئی تھی نا، اسی وقت ان کے رابطے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا آپ آ جائیے، رابطوں کی بنیاد پر وہ آئی تھیں. ان کو کہا تھا آپ آ جائیے، آپ کو اٹھا کے ہم ریسٹ ہاؤس میں بھیج دیں گے. لیکن ریسٹ ہاؤس کا فیصلہ اس لیے بدلا کہ ریسٹ ہاؤس کے اندر کچھ تھوڑے سے معاملات وہاں آ کے در حقیقت سیکورٹی کا مسئلہ تھا. یہاں سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اڈیالہ کے اندر. تو بہرحال یہ کہنے کا ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ہمارے تو آپ کو جو ویلاگ دیکھیں، آپ سب کے ویلاگ سن لیں، اس پر میرا ویلاگ سن لیں، آپ کو میرا ویلاگ بالکل مختلف نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ کہ میں بغیر تصدیق کے بات نہیں کرتا. میرا جو خبر ہوگی انشاءاللہ 2 دن بعد، 3 دن بعد، چند گھنٹے بعد آپ کو بالکل سامنے نظر آ جائے گی. تو ایک یہ ساری صورتحال ہے کہ PK کے اندر آپ دیکھیں وہ ساری ڈیرہ غازی خان DI کے اندر جو ہوا ہے، بھی ایک افسوسناک واقعہ، 10 ہمارے پولیس اہلکار بھی وہاں شہید ہو گئے. مسلسل جو ہے حالات خراب چل رہے ہیں وہاں پر پاکستان کے اندر. ایسی صورتحال کے اندر آپ کیا کریں گے؟ ادھر دنیا میں جو حالات خراب ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ سمندروں سے طوفان اٹھے گا. مجھے سمندروں سے ہی طوفان اٹھتا نظر آ رہا ہے تیسری جنگ عظیم کا. اور اب تو کہا جا رہا ہے باقاعدہ بین الاقوامی سطح پر کہ پہلے عراق تھا، اس کے بعد شام تھا، ایران، اب یمن ہے، اس کے بعد ایران کی باری آئے گی. وہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. کہنے والے کہہ رہے ہیں، میڈیا پہ تو نہیں آ رہی، لیکن جو سفارتکار ہیں، جو مسلم دشمن قوتیں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں وہ فلسطین کے حوالے سے جو تنظیم نروا تھی، جو تقسیم کرتی ہے امریکہ نے اس کی بند کر دی، برطانیہ نے بھی بند کر دی، سب نے بند کر دی.
انہوں نے کہا نہیں وہ فلسطین، حالانکہ اس وقت فلسطینیوں کو ضرورت ہے مدد کی، لیکن ان کی مدد بند کر دی۔ لیکن واحد ایک بیلجیم ہے، اس نے کہا کہ نہیں، یہ قابل تعریف بات ہے کہ بیلجیم نے کہا کہ نہیں، ہم ان کی نہیں بند کریں گے امداد فلسطینیوں کی، وہ جو ان کی تنظیم ہے ہم نے کہا ہم اس کو یہ دیتے رہیں گے۔ حوثیز جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ حوثیز نے آج کل گزشتہ رات صبح جو ہے پاکستانی وقت مطلب 3 بجے تقریباً کوئی امریکن اور برطانوی جہاں سے 5 بڑے بڑے میزائل انہوں نے داغے ہیں، اور وہ معاملہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور اندرون یمن جو ہے حوثیز نے بڑا زبردست مقابلہ کیا ہے، مظاہرہ کیا، اور کئی جگہ باقاعدہ انہوں نے دو بدو مقابلہ کیا، جو اسرائیلی افواج کی طرف سے جو جوابی حملے ہوئے جو امریکہ کی طرف سے ہوئے۔ یعنی اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو صحیح خبریں نہیں مل رہی۔ میں خبر یمن سے لیتا ہوں، اور یمن سے جو چیزیں ملتی ہیں، کچھ فوٹیج بھی آتی ہیں، لیکن فوٹیج میں کسی وجہ سے نہیں دکھا رہا کیونکہ میں پروفیشنل نہیں ہوں صحافی، کچھ میرے اپنے دوسرے معاملات ہیں، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کسی قسم کے میں اس کے اندر اس میں پڑھوں، تو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات جو ہے نا گڑبڑ چل رہے ہیں، اس وقت بگڑ رہے ہیں حالات۔ جیسے میں نے آپ سے کہا بھی تھا 4-5 دن پہلے کہ پیچھے بات چیت چل رہی ہے، جنگ بندی کی ہو رہی ہے، لیکن جتنی تیزی سے جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں اتنی تیزی سے بات بگڑ بھی رہی ہے۔ امریکہ شام عراق میں لڑ رہا ہے، اور حوثیز نے بھی اسی دوران جب دیکھا ہے کہ جناب یہ معاملہ ہے تو انہوں نے بھی اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اسی دن اب کہا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کل، حوثیز نے کہا تھا کہ ہم اہم اعلان کریں گے، وہ اعلان کے بارے میں نے پتہ کیا سنا سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے یمن نے کہ وہ اگر امریکہ نے اب اگر اپنے یہ معاملات کو نہیں روکا تو وہ ساری دنیا میں امریکہ کے اہداف پر حملے کرے گا۔ یہ بڑا خطرناک اعلان ہے۔ اب وہ کب کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن ایسی صورت میں جب کہ امریکہ شام میں اور عراق میں لڑ رہا ہے مسلسل، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ پہ وہاں سے بھی حملے ہو رہے ہیں عراق سے، اور امریکہ جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ آج بھی ہوا ہے تقریباً کوئی 4 کے قریب اس کے اندر شام کے لوگ مارے گئے، لیکن امریکہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیے ساری دنیا کا میڈیا غلط بتا رہا ہے، امریکہ کا مسلسل نقصان ہو رہا ہے، یہ میں بالکل غیر جانبدار اس سے ذریعے سے بتا رہا ہوں، امریکہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور لیکن امریکہ پریشان یہ ہے۔ امریکہ اچھا اب دوسرا ایک بات تو یہ ہے، امریکہ اور اس لیے پریشان ہو گیا کہ عراق کی جو وہ پی ایم ایف ہے، انہوں نے پی ایم ایف جو سب سے بڑی تنظیم ہے جنگجو، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے 3 لاکھ لڑاکے جو تیار کر لیے تقریباً امریکہ سے جنگ لڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اگر وہ جب شروع کریں، اب کب شروع کرتے ہیں، اگر وہ شروع کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عراق میں سب سے پہلے انہوں نے خود جو ہے عراقی اڈوں پہ حملے کرنے شروع کر دینے۔ امریکہ کو یہ خطرہ ہے، میں نے بتایا کہ امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ایران سے دوران لڑائی ہوئی تو امریکہ پھنس جائے گا، کیونکہ روس کے ادھر حملات بڑے بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس چیز کا فائدہ ہے جو اب ادھر یہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ دوسرے ممالک اٹھا رہے ہیں جو اینٹی ممالک ہیں، امریکنز ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں کسی طرح یہ عراق سے نکلے، کیونکہ اب ان کو احساس ہو گیا ہے، کچھ مسلم ممالک کو احساس ہوا ہے، لیکن امریکہ کو زیادہ احساس ہوا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ہمارے عراق سے اگر ہمارے قدم اکھڑے تو یہاں سے نہ ہمیں کہیں اٹھنا پڑ جائے، مسقط وغیرہ سے دوسرے تیسرے کہیں یہ لوگ نہ ہمیں کہہ دیں یہاں سے نکل کر بھاگو۔ کیا پتہ ہے مسقط میں ہی ہوئی میں سعودی میں سب جگہ امریکہ کے اڈے ہیں۔ راستہ تو پہلے عمران خان آج سے 2 سال پہلے دکھا چکا تھا کہ جو اسلامی فوج آپ نے بنائی، اتنی بڑی اسلامی فوج جو بنائی گئی، جس کے جنرل راحیل ہیں، ان کا یہ کس لیے بنائی تھی؟ عمران خان نے کہا تھا نا کہ یہ کس لیے آپ نے بنائی ہے اتنی بڑی فوج، جو اسلامی فوج جو ہیوج اماؤنٹ آپ نے بنا کے جو بٹھا رکھا ہے وہاں پہ ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، وہ کسی لیے؟ بھئی وہ اسلامی فوج کو لاؤ یہ مسقط کے اندر، یو اے ای میں، سعودی عرب میں، جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے یہ اسلامی فوج لگاؤ، امریکن کے اڈے کو دینے کی کیا ضرورت ہے آپ؟ تو یہ چیز جو ہے نا یہ اندر چل رہی ہے، کہیں آپ کو دنیا میں نظر، لیکن یہ چیزیں اندر چل رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ کہ وہ بنارس کے اندر جو ہے وہ تاریخی مسجد گیان واپی جو ہے اس کا بھی اب مسئلہ پڑ گیا آہستہ آہستہ۔ وہ آپ کو پتہ ہے بھارتی عدلیہ نے پوجا کی اجازت دی تھی کل، وہ کیونکہ بابری مسجد کو جو گرایا ہے انہوں نے، اور بابری مسجد میں ان کو کامیابی ہوئی، تو اب وہ یہاں بھی انہوں نے بدماشی شروع کر دی، یعنی چاروں طرف جن مسلمانوں کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ بہرحال یہ آج کی صورتحال تھی، میں نے آج آپ کو جنرل تجزیہ دیا، انشاءاللہ کل پھر جو ہے اور مزید لے کے خبروں کے ساتھ کل آپ کو اپنا تجزیہ دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔